السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے ہماری یوٹیوب چینل پر۔ کل بروز جمعرات کانگریس کی سرکار میں 2014 سے پہلے کے وزیر اعظم منموہن سنگھ کی موت ہو گئی ہے۔ منموہن سنگھ وہ بندہ ہے، آج ہم سب ہندوستانی کسی نہ کسی درجے میں ان کی کوششوں کی وجہ سے آرام و سکون سے ہیں۔ منموہن سنگھ جنہوں نے ہندوستانی معیشت کے ڈوبتے جہاز کو تھام کر ساحل تک پہنچایا، لیکن ان کے اس کارنامے کا انعام قوم نے یوں دیا کہ ان کے بالمقابل ایک بولنے والے وزیر اعظم کو چن لیا۔ وہ کہتے رہے، میں عوامی تعلقات کا ماہر نہیں ہوں، لیکن اپنے کام میں مہارت رکھتا ہوں، مگر ہندوستانی سماج کو کام سے زیادہ تقریر کی لذت چاہیے تھی۔ مولانا عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کے بارے میں کہا تھا، مسلمانوں کو رزم کے حدی خواہ کی نہیں، بزم کے نغمہ خواہ کی ضرورت رہی ہے، اور وہ ہمیشہ گفتار کے غازی کا ہی اتباع کرتے ہیں۔ کیا یہ بات پورے ہندوستانی مسلمانوں پر صادق نہیں آتی؟ منموہن سنگھ، جن کے خاموشی میں وقار اور الفاظ میں حکمت تھی، جب دنیا کے سب سے با اثر رہنما یعنی G20 کے سامنے مخاطب ہوتے تو محفل میں سکوت چھا جاتا۔ بقول اوباما، جب وزیر اعظم سنگھ بولتے ہیں تو لوگ سنتے ہیں۔ چاہے قوم نے ان کی قدر کی ہو یا نہ کی ہو، لیکن انہیں اپنے کام اور اپنی راہ پر کامل یقین تھا۔ ان کے اپنے الفاظ اس یقین کی گواہی دیتے ہیں، فیصلہ آپ پر ہے۔ جہاں تک میرا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میں نے معقول حد تک کام بہتر کیا ہے۔ گزشتہ 10 سالوں میں عالمی مالیاتی بحران، یوروزون کی کساد بازاری اور دیگر ابھرتے ہوئے ممالک جیسے برازیل، جنوبی افریقہ اور انڈونیشیا کی حالت کو دیکھتے ہوئے ہمارا سفر کسی ناکامی یا بے اہمیت کہانی کے طور پر بیان نہیں کیا جا سکتا، اور ان کے اعتماد کا عروج ان کے ان الفاظ میں جھلکتا ہے، میں نہیں مانتا کہ میں ایک کمزور وزیر اعظم تھا۔ یہ فیصلہ مورخین پر چھوڑ دیتا ہوں، بی جے پی اور ان کے حامی جو چاہیں کہیں، لیکن اگر مضبوط وزیر اعظم کی تعریف یہ ہے کہ آپ احمد آباد کی سڑکوں پر معصوم شہریوں کے قتل عام کی قیادت کریں، تو میں ایسی طاقت کو ہندوستان کے لیے موزوں نہیں سمجھتا، اور نہ ہی یہ ملک ایسے وزیر اعظم کا متحمل ہو سکتا ہے۔ یہی منموہن سنگھ کی عظمت تھی، جو اپنے سکوت میں شور اور اپنے وقار میں روشنی رکھتے تھے۔ جناب منموہن سنگھ سابق وزیر اعظم کے انتقال پر ان کے وزیر اعظم کے کارنامے، ان کی محبتیں یاد آ رہی ہیں۔ ایک اچھا آدمی، بہترین لیڈر، نیک انسان چلا گیا۔ مغفرت کی دعا تو نہیں کر سکتے، کیونکہ ایمان پر خاتمے کی خبر نہیں ملی ہے۔ مغفرت کے لیے، آخرت کے مراحل پار ہونے کے لیے، جنت کی نعمت پانے کے لیے ایمان شرط ہے۔ ان کے گھر والوں کی تعزیت تو کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ جب تک زندگی رکھے اسلام پر قائم رکھے اور ایمان پر خاتمہ فرمائے، ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک کی جمہوریت کی حفاظت فرمائے، اپنوں میں ایمان کی محنت، برادران وطن میں اسلام کی محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔